السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفوپیڈیا۔ دوستوں، نئی ویڈیو اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ 7 عجائبات کے بارے میں تو سب نے ہی سنا ہوگا، لیکن آج کی ویڈیو میں دنیا کے 7 عجائبات کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دی جائیں گی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ دوستوں، دنیا کے 7 عجائبات ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ 7 عجائبات کی فہرست 2 صدی قبل مسیح میں مرتب کی گئی تھی۔ وقت ان عجائبات پر اپنے ظلم ڈھاتے ہوئے گزرتا رہا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان عجائبات میں سے 4 زلزلے سے تباہ ہو گئے، 2 آگ سے، اور صرف ایک عجوبہ اہرام مصر اب باقی رہا ہے۔ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ عجائبات کی فہرست کو نئے طور پر مرتب کیا جائے۔ اس غرض سے 2000 میں ایک سوئس فاؤنڈیشن، دی نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے دنیا کے نئے 7 عجائبات کے تعین کے لیے ایک مہم شروع کی۔ دنیا بھر کے لوگوں نے بظاہر اتفاق کیا۔ انٹرنیٹ اور ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے 100 ملین سے زائد ووٹ ڈالے گئے۔ حتمی نتائج کا اعلان 2007 میں کیا گیا، جن میں خوش آئند ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نفی کے بھی ووٹ ملے۔ ان 7 نئے عجائبات میں دیوار چین، تاج محل، مجسمہ مسیح، پیٹرا، ماچو پیچو، کولوسیوم اور چیچن اطزا شامل ہیں۔ جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے جسے سفید پتھر کے خواب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ عمارت دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین تاریخ بھی رکھتی ہے جس سے بہت کم لوگ آشنا ہیں۔ دوستوں، مغل بادشاہ شاہجہاں کو اپنی بیوی ارجمند بانو، جنہیں ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے، بے حد عزیز تھیں۔ اپنی پسندیدہ ملکہ کی وفات کے بعد شاہجہاں نے اس کے مقبرے کو ایک شاہکار بنانے کی ٹھانی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے فن تعمیر کے ماہرین کو بلایا گیا۔ شاہجہاں کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے لکڑی کا ایک نمونہ بنایا گیا اور بعد میں اس کی طرز پر عمارت تعمیر کی گئی۔ تاج محل کی تعمیر استاد عیسیٰ خان کی زیر نگرانی ہوئی اور اس کی تعمیر تقریباً 22 سال میں مکمل ہوئی۔ سنا ہے محل کی تعمیر کے بعد شاہجہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی خوبصورت عمارت تعمیر نہ کر سکیں۔ اس میں ہر طرف اسلامی خطاطی کے نوشتہ جات ہیں جو فارسی خطاط امانت خان کے ہاتھوں کنندہ کیے گئے۔ تاج محل کا فن تعمیر اسلامی، فارسی اور ہندوستانی طرز کا مجموعہ ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور سلطنت کنگال ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کر لیا اور شاہجہاں کو قید کروا دیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھتا رہتا تھا۔ سیاحت کے لیے آنے والے گاڑیوں اور بسوں کو تاج محل سے کم از کم 500 میٹر دور اتارا جاتا ہے۔ تاج محل ہر جمعے کو بند رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت مسجد بھی ہے اور صرف مسلمان جو یہاں نماز میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کو دوپہر کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کو دریائے جمنا کے کنارے بنایا گیا، جس نے محل کی بنیادوں کو صدیوں سے مضبوط اور نرم رکھنے میں مدد دی۔ تاج محل دنیا میں عشق اور محبت کی بہترین یادگار ہے۔ آج بھی تاج محل آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس محبت کی یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ عظیم دیوار چین کا شمار دنیا کے قدیم ترین 7 عجائبات میں ہوتا ہے، جو تقریباً 2700 سال پرانی ہے۔ دیوار چین ملک دشمن حملوں سے بچانے کے لیے اس وقت کے چینی بادشاہ نے تعمیر کروائی۔ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا آباد ہے۔ وہاں کے خانہ بدوش، ڈاکو، لٹیرے اور کبھی کبھار حکمرانوں کو جب بھی موقع ملتا چین پر حملہ آور ہو جاتے اور اہل چین کا امن تہس نہس کر دیتے۔ چنگیز خان وہ واحد حکمران تھا جس نے اس دیوار کے کچھ حصوں اور چین کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔
دوستوں، یہ بات حیرت انگیز ہے کہ دیوار چین کی تعمیر میں 10 لاکھ سے زائد مزدور انسانوں نے حصہ لیا اور یہ عظیم شاہکار تخلیق ہوا۔ دیوار چین کی لمبائی 13,200 میل ہے اور ہر 200 گز کے فاصلے پر سیکیورٹی رومز بنائے گئے۔ اس دیوار پر بیک وقت 5 گھوڑے دوڑ سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی تو اس کی بنیادوں سے انسانی باقیات ملی، جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ اس دور کے چین کے لوگوں نے اپنے وجود پر اس دیوار کو تعمیر کیا۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد انسانی تعمیر ہے جسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر بعد میں اس بات کو محض ایک مفروضہ قرار دیا گیا۔ یسوع مسیح کا یہ عظیم الشان مجسمہ 38 میٹر لمبا ہے اور نجات دہندہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ یہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں واقع ہے۔ یہ مجسمہ 700 میٹر کورکواڈو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جو شہر کی سمت دیکھتا ہے اور برازیل کے شہریوں پر اپنا دست شفقت بلند کیے ہوئے ہے۔ یہ مجسمہ شہر کا ایک کلاسک اور نمایاں مقام بن گیا ہے۔ 1931 تک اس کی تعمیر کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، لہٰذا اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں۔ یہ کرسٹو ریڈینڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر کیتھولک چرچ کے عطیات کے ذریعے فراہم کی جانے والی مالی اعانت سے تعمیر ہوا۔ کئی سالوں میں اس کی وقتاً فوقتاً مرمت اور تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ الیکٹرانک اور پینورامک لفٹ 2002 میں شروع کیے گئے۔ 2006 میں مجسمے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اس کی بنیاد پر ایک گرجا گھر کو بھی مخصوص کیا گیا تھا۔